الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بزرگان محترم اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ادائیگی جمعہ کے لیے ہم کو اپنی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق و رحمت فرمائی. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے حال اور مستقبل میں پیدا ہونے والے بہت سارے اشکالات، ابہامات، اعتراضات اور محبت میں غلو کے امکانات کا جواب دیا. جسے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ایک ایسا زندہ جاوید پیغام ہے امت مسلمہ کے پاس بالخصوص اور پوری انسانیت کے پاس بالعموم، جس کی روشنی میں انسان اپنی دنیا و آخرت کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے. شرط صرف اس امر کی ہے کہ انسان قرآن کو اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ اللہ کا ایسا پیغام ہے جو میرے انسانیت کے مسائل کا حل ہے. ایسی قوم کے ساتھ رہتے رہتے جہاں پر مذہب صرف تقدس اور غلو کے اعلیٰ درجے کا نام ہے، ہماری بھی کیفیت یہ ہو گئی کہ ہم نے بھی کتاب کو اسی درجے پر رکھا اور بجائے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے ہم نے اس سے برکت، ثواب حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنا دیا کہ اب قرآن سے ہدایت نہیں برکت حاصل ہوتی ہے. اللہ کا کلام ہے، برکت اس کا لازمی خاصہ ہے، مل سکتی ہے، لیکن قرآن محض حصول برکت کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن محض حصول ثواب کے لیے بھی نازل نہیں ہوا. لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے ایسا سننے میں یہ تو قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے کی ترغیب دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر اتنی نیکیاں ہیں، اتنا ثواب ہے. ورنہ قرآن کے نزول کا مقصد ثواب کمانا نہیں ہے، وہ تو زندہ جاوید پیغام انسانیت کے نام ہے، اس سے ہدایت، رہنمائی حاصل کرنی ہے. الغرض ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تعلق سے حال میں اور بطور خاص
اشکالات کا جواب دیا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین تھی تو کیسے تھی، کیوں تھی، اور آپ کی رحمت للعالمین سے یہ کل کائنات کس طرح مستفیض ہو رہی ہے۔ آپ اسوہ حسنہ ہیں تب کیوں ہیں، اور اسوہ حسنہ کے لازمی تقاضے اور خاصے کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنے اندر عمومیت رکھتی ہے، اور کس طرح آپ کی اس دعوت کی عمومیت سے کائنات مستفیض ہوئی۔ ہم نے اس پر پچھلی کئی نشستوں میں گفتگو کی۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ آیا کہ اب ہم چونکہ اس موضوع کو یہاں پر بند کریں گے تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اہم اور بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ باتیں تو بنیادی ہیں، لیکن اس کو میں نے اخیر میں اس لیے رکھا کہ پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی حیثیت کا بھی ہم اندازہ لگائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اور کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہے، عدل بدل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ بَاعًا بِبَاعٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے انہوں نے کیا ہے ویسے تم کرو گے، قدم بقدم، باع بباع، ذراع بذراع، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے کسی چھوٹے سے، جس کو ہم گھورپڑ کہتے ہیں، اس کے بل میں داخل ہونے کی کچھ کوشش کی ہوگی تو تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وہ بھی کریں گے۔ ماقبل کی امتوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ ایک ظلم یہ کیا کہ انہوں نے اپنے نبی پر ظلم کیا ایسا عظیم کہ ان کو اپنے مقام اور مرتبے سے ہٹا دیا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف ہی یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کسی چیز کا اپنے مقام اور مرتبے سے ہٹا کر رکھنا ظلم ہے۔ قرآن کو بلند مقام پر رکھنا چاہیے، آپ نیچے رکھ دیں گے تو یہ قرآن کا ظلم ہے۔ اور چپل کا مقام وہ ہے، اس کو لا کر اگر آپ ممبر پر رکھ دیں گے تو یہ ممبر پر ظلم ہے۔ یہ مادی تعریف، اسی انداز میں اس کی معنوی تعریف بھی سمجھیے کہ کسی چیز کا اپنے مقام و مرتبے سے ہٹا کر رکھنا ہے ظلم، اور اسی ظلم کا شکار ما قبل کی امتیں ہوئی ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله۔ قرآن کہتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ جو تعلیم ہم کو دی گئی تھی قرآن میں بعینی ہی وہی تعلیم حضرت موسیٰ کے ذریعے یہود کو اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے تورات کو عیسائیوں کو، نصارہ کو دی گئی تھی۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نصارہ سے پہلے حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، کتنا بہترین جواب ہے، ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ پروردگار، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے تو علم میں ہوتا، اس لیے کہ جو آپ کے جی میں ہے میں نہیں جانتا ہوں، جبکہ میرے جی میں بھی اگر کچھ ہے خواہ میں نے زبان سے نہ کہا ہو، آپ سب جانتے ہیں۔ بات واضح ہو جائے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ عیسائی، وہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہاں پہ مغضوب علیہم ہوں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ جس نے کہا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہی تعلیم تو حضرت عیسیٰ نے نصارہ کو دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی محبت میں غلو کیا اور شرک جیسے عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے، کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ بہت بےہودہ باتیں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، خدائی تین میں تقسیم ہو گئی، ایک اللہ، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت عیسیٰ، نعوذ باللہ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ذرا آگے آگے خلا نہیں ہونا چاہیے، آ جائیے آگے آگے، جلدی جلدی آئیے، مل مل کر بیٹھے ماشاءاللہ، اور اڑوس پڑوس میں ذرا دیکھیے کون سو رہا ہے۔ میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اصولی باتیں ہیں، غور سے سنیے، سوئیے مت، سوئے گا تو وضو ہو جانا پڑے گا، اتنا دھیان رکھیے۔ تو یہ میں نے اس لیے سنایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے ماقبل کی امتوں نے کیا تھا تم بھی کرو۔ اب نبی کی جو حیثیت ہے، ایک تو نبی اور رسول ہیں، آپ کی ایک آئینی حیثیت ہے، اسی لیے آپ کو شارع بھی کہا جاتا ہے۔ شارع یعنی شریعت بنانے والے، ایک تو شریعت اللہ بنانے والا ہے، اور اس شریعت کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی تعبیر، یہ سب نبی پر منحصر ہے، اس لیے نبی بھی شارع ہیں، شریعت بنانے والے نبی بھی ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل ایسا ہوگا کہ ایک شخص تکیہ لگا کر بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے کوئی اسلام کا حکم پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ تو قرآن میں نہیں، حالانکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو میرے اقوال ہیں، جو میں نے کیا ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ تو نبی کی ایک آئینی حیثیت ہے کہ نبی شارع بھی ہیں اور اللہ کے احکامات کی تعبیر کا مکمل حق رکھتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے احکامات آپ دیکھ لیجئے، نماز قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نماز پڑھیے، نماز فرض ہے۔ اب کیسے ہے، کتنے وقت کی ہے، کتنی رکعت ہے، یہ نبی بتائیں گے۔ روزے فرض ہیں، کب سے رکھنا ہے، کب تک رکھنا ہے، یہ نبی بتائیں گے۔ زکوٰۃ فرض ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، نبی بتائیں گے۔ حج فرض ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا ارکان ہے، یہ نبی بتائیں گے۔ یہ حیثیت تو نبی کی مسلم ہے۔
واجب ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہی دین ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اشارہ کر دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں. کیا ہیں؟ منکرین حدیث. اور وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن، دین وہی ہے جو قرآن میں ہے، حدیث کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. تو وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، منکرین حدیث ہے. علماء کا بالاتفاق فیصلہ ہے کہ جو منکر حدیث ہے وہ مسلمان نہیں، اس لیے کہ نبی شارع ہے اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ایک تو نبی کی یہ حیثیت ہے. دوسرے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس نبی کو مبعوث فرمایا، اس نبی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے مسلمانوں میں ایک رسول بھیجا. اللہ نے مسلمانوں پر، مومنین پر بڑا احسان فرمایا کہ بھیجا ان میں، انہی میں سے ایک رسول. انہی میں سے کا مطلب انسان ہے تو انسانوں میں سے، اور مخصوص کر دیجئے تو عرب ہیں تو اہل عرب میں سے. کوئی نیا رسول نہیں، کوئی انوکھا رسول نہیں، بلکہ انسانوں میں، اہل عرب میں انسان اور عربی رسول کو ہی بھیجا. پھر اس رسول کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں 10 جگہ کہا، بلکہ نبی سے کہلوایا. کیا کہلوایا؟ قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، تمہاری ہی طرح بشر ہوں. میرے کوئی اعضاء میں تبدیلی نہیں ہے. سب کے 2 ہوں گے تو نبی کی 4 آنکھیں ہوں گی، ایسا نہیں. غیر مرئی قوتیں نبی کو دی گئی، وہ الگ بات ہے. کہ نبی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ میرے ساتھ نماز میں کیا حرکتیں کرتے ہو مجھے وہ بھی نظر آتا ہے. نبی کی بصیرت اور بصارت انسانوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ و ارفع، لیکن ذاتی حیثیت میں آپ انسان، اور ایسے انسان کہ اہل مکہ کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ارے کیسا رسول ہے، ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، شادی بھی بیاہ بھی کرتا ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، بھلا یہ رسول کیسا؟ اللہ نے کہا کہ نبی کہیے قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. تم جس رسول کی توقع کر رہے ہو، ایک ایسا رسول آئے جو جادو کی چھڑی گھمائے اور حالات تبدیل ہو جائے، منٹوں میں اہل مکہ ایمان لا لیں، پھر رسول مدینہ جائے وہاں لا لیں، پھر عرب آ جائے، پھر عجم آ جائے، پھر پوری دنیا رسول کی زیر نگی ہو جائے. اگر اللہ کو ایسا ہی کرنا ہوتا تو نبی کو طائف میں پتھر نہیں کھلواتا، نبی کو مشرکین سے بچنے کے لیے 3 راتوں تک غار سور میں نہیں سلاتا، نبی کو بدر میں پریشانی نہیں ہوتی، احد میں دانت نہیں گرتے، خندق میں نبی کو خود کلال لے کر گڑھا نہیں کھودنا پڑتا. اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کہیے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں. پھر میں خدا کے خدائی کاموں میں شریک بھی نہیں ہوں. میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قل لا املک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی کہہ دیجئے
کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ نبی رزاق اللہ ہے، میں اللہ کے رزاقیت میں اس کا شریک نہیں ہوں. اولاد اللہ دیتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اولاد دینے والا نہیں ہوں. یہ سارے کنسپٹ اللہ نے کلیئر کرائے. میں نے جو آیت تلاوت کی جس میں یہ کہا کہ اللہ نے بہت سارے سوالات کے مستقبل میں جو پیدا ہونے والے تھے اس آیت میں جواب دیا. جو آیت میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پڑھی کہ وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہی ہے. محمد تو ایک رسول ہی ہے. قد خلق من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر یہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاؤ؟ نبی کوئی خدا تھوڑی ہے، کوئی الہ نہیں ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو تم دین چھوڑ دو. احد میں یہی ہوا تھا. جب مشرکین نے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا تو شیطان نے بات اڑا دی کہ محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو اب لڑ کر کیا کریں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، خبر اگرچہ کہ غلط ہے لیکن جو بھی ہو، نبی ہو یا نہ ہو، ہم کو تو دین کی خاطر لڑنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نبی اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم دین سے غداری کر لو؟ اور وہ تو آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی انتقال ہو گیا، آپ پر دنیاوی موت طاری ہو گئی، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اپنے آپے سے نکل گیا اور تلوار لے کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے اس کی گردن سر تن سے جدا، اس کا جو گردن تن سے جدا کر دوں گا. محمد کا انتقال نہیں ہوا ہے. آپ تو موسیٰ کی طرح اپنے رب کے پاس گئے ہیں اس کا پیغام لانے کے لیے. حواس باختہ ہو جاتا ہے آدمی. حضرت عمر گویا اپنے حواس کھو چکے تھے اللہ کے رسول کی محبت میں. لوگ پریشان تھے، زار و قطار رو رہے تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ عمر کو روک دے. حضرت ابوبکر جب مسجد میں تشریف لائے، آپ نے ماجرا دیکھا، اب عمر سے کچھ نہیں کہا. مسجد کے دوسرے کونے میں گئے اور کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ محمد انتقال کر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر کے تو آنکھوں کا پردہ ہٹ گیا. لوگ اٹھ کر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے. حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی ہوش ٹھکانے آئے اور پھر تلوار ڈالی اور وہیں گر کر بے زار و قطار بے انتہا رونے لگے. اور بعد میں بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ آیت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی، سنی ابو بکر کی زبان سے گویا پہلی مرتبہ آیت سنی. مجھے ایسا لگا کہ آیت آج ہی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ ما
کل غیب میں نہیں جانتا ہوں. قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میرے پاس تو خیر ہی خیر ہوتا. مجھے معلوم پڑ جاتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، بدر میں کہاں کیا ہوگا، احد میں کیا ہوگا، خندق میں کیا ہوگا، تبوک میں کیا ہوگا، خیبر میں کیا ہوگا، حنین میں کیا ہوگا، کب کہاں کیا ہوگا. مجھے سب علم ہوتا تو مجھے نقصان ہی نہیں ہوتا. میں تو ہر جگہ خیر ہی خیر اٹھاتا. مجھے نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، میں پریشانی کا شکار بھی ہوتا ہوں، میرے اوپر غم بھی آتے ہیں. اگر میں غیب جانتا ہوتا تو یہ غموں کا مسئلہ ہی نہیں تھا. قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. اور ایک نہیں، دسیوں جگہ قرآن میں براہ راست نہایت وضاحت کے ساتھ اللہ نے کہہ دیا. فرما دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا. اب نبی اپنے مرکز میں آرام فرما ہے. حجرہ عائشہ میں گنبد خضرا کے نیچے آپ آرام فرما ہے. حیات برزخی میں ہیں آپ. اب ہر چیز کا عالم، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو سمجھنے والا، ہر جگہ موجود، ہر جگہ حاضر و ناظر اللہ ہے. نبی اس لیے نبی نے فرمایا کہ تم جو درود پڑھتے ہو ہر پیر اور جمعرات کو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. جو میری قبر پر آ کر درود پڑھے گا اس کا میں براہ راست جواب دوں گا، اور جو اپنے مقام سے پڑھے گا کدھر بھی منہ کر کے مجھ تک پہنچا دیا جائے گا. اگر نبی ہر جگہ ہوتے تو پہنچانے کا یہ سلسلہ نہیں ہوتا. ایک نبی کی حیثیت شارع کی ہے کہ نبی اس بلند مقام پر فائز ہے، اور اس حیثیت میں نبی کو تسلیم کرنا فرض ہے، واجب ہے. اور نبی کے اس مقام و مرتبے سے ایک بال کے برابر بھی نبی کو نیچے لانا توہین رسالت ہے، اور توہین رسالت ارتداد ہے، کفر ہے. لیکن نبی کا ایک دوسرا مقام بھی ہے کہ نبی بشر ہے. نبی خدائی صفات میں شریک نہیں ہے. نبی خود احکامات الہی کے پابند ہیں. نبی نے اپنی ساری زندگی خدا کی مرضی اور حکم تو چھوڑیے، اس کی منشا کے بھی سر منہ انحراف نہیں کیا ہے. سر منہ انحراف نہیں کیا ہے. نبی مختار کل نہیں ہے. نبی مولائے کل نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق و محبت میں، غلو میں، عشق کی انتہا میں تم بھی اپنا آقا کھو بیٹھو اور خدا کو، اس کے نبی کو اس کے مقام سے اٹھا کر کہیں خدا کے مقام پر نہ پہنچا. کہیں نبی کو اس کے مقام سے خدا کے مقام پر نہ پہنچا دو. نبی کو اپنے رسالت کے مقام سے نیچے لانا نبی پر ظلم ہے، اور خدا کے مقام پر پہنچانا خدا پر ظلم ہے. ظلم کی تعریف میں نے کی، وَزْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ ظُلْمٌ. نبی کو اپنے اس بلند مقام سے نیچے لاؤ گے نبی پر ظلم ہے، اور نبی کو اپنے مقام بلند سے اٹھا کر خدا کے مقام پر پہنچا دو گے یہ خدا پر ظلم ہے. واللہ لا يحب الظالمین. اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب کہنے والوں نے تو کیا کیا نہیں کہا. جو اردو فارسی شاعری ہے نا، شاعری تو
اگر حد کے اندر رکھی جائے تو بہت اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، شعروں میں بھی حکمت ہوتی ہے. شعروں میں بھی حکمت ہوتی ہے. شعر تو اکثر اپنے کو اقبال یاد آ جاتے ہیں. اقبال کیوں یاد آتے ہیں؟ اس لیے کہ حکمت سے پورا اشعار ہے ان کے. تو جب حکمت ہوتی ہے شعر میں تو اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ فرما رہا ہے اقبال کی زبان میں گویا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لیکن بعض اشعار نہایت برے، شرک و کفر سے جن کے ڈانڈے ملتے ہوں، محبت اور غلو میں لوگوں نے وہ کہہ دیا کہ استغفر اللہ. اسی لیے اشعار کی، شعر و سخن کی جتنی صنفیں ہیں، غزل ہے، حمد ہے، نعت ہے، ربائی ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، جتنی صنفیں ہیں اشعار شعر و سخن کی، کلام منظوم کی، اس میں سب سے نازک صنف نعت ہے. نعت کیا آدمی کو شعر کہنا ہے بیلنس، ایسا شعر کہو کہ نبی کا احترام بھی باقی رہے. ذرا سی اگر بات بگڑی نبی کی شان میں توہین، اور ذرا سی بات اگر اپنے مطلب سے ہٹی تو نبی پر ظلم. نبی کو نہ نبوت کے مرتبے سے نیچے لا سکتے ہیں، نہ خدائی کے مرتبے پر پہنچا سکتے ہیں. اب یہ ہمارے غلو نے کیا کیا کہ نبی کے ساتھ ظلم کیا. نقل کفر، کفر نباشت، یعنی کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ کس طرح غلو کیا گیا نعوذ باللہ، اور کس طرح نبی کو اس کے مقام سے اٹھا کر خدا پر ظلم کیا گیا. کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ. خدا کو نبی، نبی کو خدا بنا دیا. یہ حلول کا ایک عقیدہ ہے. یہ ہمارے یہاں جو سناتن دھرم ہے ہندوؤں کا، ان کے یہاں جو جوگی اور بیراگی ہوتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ ہے حلول کا. تو اس شعر میں وہ عقیدہ تقلیل پایا جاتا ہے. اب یہ علم فلسفہ سے تعلق رکھتا ہے، اس پر گفتگو کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں ہوا؟ نبی سے محبت میں غلو کی وجہ سے ہوا. نبی نے فرما دیا، نبی نے فرمایا تھا کہ جو ماقبل کی امتوں نے کیا تھا تم بھی کرو گے. تو میں نے یہ سوچا کہ سیرت کے حوالے سے جو کئی جمعہ سے گفتگو شروع ہے، آپ کو اخیر کے جمعہ میں آپ کے میرے کچھ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. نبی کے تعلق سے جس عقیدے کی ضرورت ہے وہ عقیدہ واضح ہو جائے کہ کیا ہے. نبی اکمل البشر ہیں، افضل البشر ہے، سید الانبیاء ہیں. وہ مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء کا مرتبہ ملا کر ہمارے نبی کے مرتبے کو نہ پہنچے. ہمارے نبی اتنے عظیم ہیں، لیکن آپ کی عظمت میں اضافے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بشریت کے خانے سے نکال دیا جائے. اگر آپ ما کان و ما یکون کے علم غیب کو نہیں جانتے تھے تو اس سے آپ کے تقدس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. آپ کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے آپ کو خدا کے درجے پر پہنچانا ضروری نہیں. جو چیزیں سمجھنے کی ہے ان کو اس طرح سمجھنا چاہیے. اب اللہ نے فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. سیدھا عربی کا ترجمہ ہے. اب بین القوسین کچھ لوگوں نے پڑھا دیا کہ تم کو سمجھانے کے لیے میں تمہاری طرح، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم کو سمجھانے کے
کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ جب ہم کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو بڑھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا صاف صاف. کیا کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو کیوں بھیجا گیا؟ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ لولا انزل علینا ملائکہ، فرشتے کیوں نہیں نبی بنا کر بھیجے گئے؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کہ ایسے کسی انسان کا نبی بننا تو ہم نے پہلے سنا ہی نہیں تھا. مشرکین مکہ اللہ کے رسول پر یہ اعتراضات کیا کرتے تھے، اور جتنے عقائد میں ہمارے بگاڑ آیا ہے وہ عقائد مشرکین مکہ کے تھے. نبی کا بشر ہونا ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، نبی کا کھانا پینا، بازار میں چلنا پھرنا، نبی کے بیوی بچے ان کو ہضم نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یہ نبی کیسا ہے؟ اب خدا نخواستہ اگر ہم کو بھی ایسا نبی ہضم نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا عقیدہ کس کی طرح ہے؟ ہمارا عقیدہ کس کی طرح ہے؟ جیسا نبی ہم کو خدا دے رہا ہے ہم کو اس شکل میں منظور نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نئی شکل کا نبی ملے تو ہم اس کے اوپر ملمہ سازی کرتے ہیں. ظلم ہے کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، کس گمراہی کے ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں. محبت اور غلو میں کہیں ہمارے عقائد کے ڈانڈے شرک سے تو نہیں مل رہے ہیں. سیرت کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پہلوؤں پر بھی گہری نظر ہونا ایک مومن کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے تو اس سلسلے میں اتنا احتیاط فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ لا تفضلونی علی یونس بن متى. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں ذکر ایسا ہے کہ حضرت یونس سے لغزش ہو گئی. اللہ نے ان کو ایک بستی کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا. وہ گئے، وہاں بستی میں انہوں نے دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. تو وہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اس بستی والوں کو برا بھلا کہہ کر نکل گئے. اللہ کو یہ بات بہت ناگوار ہوئی. یہ ذکر قرآن میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نبی جن کی لغزش کا ذکر قرآن میں ہے اس نبی پر بھی مجھے اس طرح فضیلت مت دو کہ اس نبی کی تنقیص ہو جائے. نبی نے تو اتنا احتیاط لازم رکھا. اور نبی کے ساتھ کچھ بھی عقائد باندھے یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ نبی کو پسند ہے. ایک شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے کسی کو بھی کسی انسان سے محبت، وفا، خلوص ایسا ہونا چاہیے جو اس کو پسند ہو. ہمارے پاس محبت، خلوص، وفا کا کوئی دوسرا راستہ ہو جو محبوب کو پسند ہی نہ ہو تو آپ کا ساری محبت، آپ کا خلوص ضائع ہے، بیکار ہے، غلط. میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی ضرورت کا سبب بن جائے. تو اللہ کے رسول سے ایسی وفا کریں جس سے بجائے نبی کو ہم سے محبت پیدا ہونے کے قدورت پیدا ہو جائے. ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی قدورت کا سبب بن جائے. وما محمد الا رسول. پھر پڑھیے اس کو. اور نہیں ہے محمد مگر رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل. تحقیق کے گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بہت سارے رسول. افإن مات أو قتل انقلبتم. پس اگر آپ پر موت آ جائے یا آپ
قتل کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اللہ شکر گزاروں کا بدلہ دینے کی طرف ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ ہم تمام کو صحیح عقائد اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔